السلام علیکم، UAE نیوز میں خوش آمدید۔ امارات، پاکستان اور دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ بر وقت تازہ ترین معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ کرونا ویکسین بنانے والی کمپنیوں میں پفائزر اور بائیو این ٹیک کی جانب سے پیر کے روز بڑا اعلان کیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ ان کی تیار کردہ کرونا ویکسین انسانوں پر فیز 3 کے تجربات کے دوران کورونا کے خلاف 90% تک مؤثر ثابت ہوئی۔ اس خبر کے سامنے آتے ہی یورپین اسٹاک مارکیٹ اضافہ دیکھنے میں آیا اور ساتھ ہی تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ مزید برآں یہ خبر ایک ایسے وقت میں آئی ہے جب دنیا بھر میں ایک بار پھر کورونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور متعدد ممالک ایک بار پھر لاک ڈاؤن جیسی پابندیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایسے میں اس خبر کا آنا ایک راحت سے کم نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس خبر کا خیر مقدم کیا ہے اور اس سے ایک بڑی خبر کا نام دیا ہے۔ اس ویکسین کے انسانوں پر فیز 3 کے تجربات جاری تھے، جن کی ابتدائی نتائج سامنے آئے ہیں۔ ان نتائج کے مطابق رضاکاروں کو اس ویکسین کی دوسری خوراک لگانے کے 7 دن بعد ان مریضوں میں کورونا کے خلاف مدافعت پیدا ہو گئی تھی، جب یہ مدافعت پہلی خوراک کے 28 دن بعد پیدا ہوئی تھی۔ اس ویکسین کو تیار کرنے والی دونوں کمپنیوں کا کہنا ہے کہ وہ 2020 میں دنیا بھر میں اس ویکسین کی 50 ملین خوراکیں سپلائی کرنے کی توقع رکھتی ہیں، جبکہ 2021 کے دوران 1.3 ارب خوراکیں مہیا کرنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ دبئی میں ڈاکٹروں نے کامیاب سرجری کرتے ہوئے پیدائش سے پہلے ہی بچے کے جسمانی ایپ کو ٹھیک کر دیا۔ دبئی کے لطیفہ ہسپتال میں ڈاکٹروں نے 6 گھنٹے کے طویل سرجری کے بعد پیدائش سے قبل ہی بچے کی ریڑھ کی ہڈی میں پائے جانے والی خرابی کو دور کر دیا۔ ڈاکٹر کے مطابق اگر مذکورہ خرابی اس وقت دور نہ کی جاتی تو پیدائش کے بعد اس کو متعدد جسمانی معذوریوں، چلنے میں مشکلات سمیت دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ ہسپتال کے سربراہ ڈاکٹر عبدالرزاق کے مطابق مذکورہ خاتون کو جب ان کے ہسپتال لایا گیا تو وہ 24 ہفتوں کی حاملہ تھی۔ ہسپتال میں خاتون کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ کافی سوچ بچار کے بعد خاتون کی سرجری کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سرجری کے دوران ہڈیوں کے ماہر ڈاکٹر نے بچے کی ریڑھ کی ہڈی میں موجود زخم کی سرجری کی، جبکہ اس دوران ماں اور بچے دونوں کی دل کی دھڑکنوں کی نگرانی بھی کی جاتی رہی۔ ابوظہبی کی الباحیہ نہر میں 7 میٹر لمبی ویل شارک سامنے آ گئی۔ اتوار کے روز ابوظہبی کے الباحیہ نہر میں 7 میٹر لمبی ویل شارک کی موجودگی کا پتہ چلنے کے بعد حکام کی جانب سے شہریوں کو نہر میں نہانے، تیراکی اور مچھلی پکڑنے سے روک دیا گیا۔ ابوظہبی کے محکمہ ماحولیات کی جانب سے رہائشیوں کو ویل کی خوراک دینے یا اس کے قریب جانے سے بھی منع کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ابوظہبی کے محکمہ ماحولیات کی ایک اہلکار کا کہنا تھا کہ ہماری کم عمر ویل شارک ایک ہفتے بعد الراحہ میں واپس لوٹ آئی ہے۔ ہم گزشتہ 6 ماہ سے اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے اس کا وزن کچھ کم ہوا ہے، لہٰذا ہم نیشنل ایکویریم کے ساتھ اپنے MOU کے تحت ہم شارک کو تب تک خوراک دے رہے ہیں جب تک وہ سمندر میں واپس نہیں چلی جاتی۔ انہوں نے مزید کہا، ہم الباحیہ میں نظر آنے والی 7 میٹر لمبی ویل شارک کی بھی نگرانی کر رہے ہیں اور اگر آپ انہیں پانی میں دیکھ پائیں تو ان کے ساتھ تیراکی کرنے یا انہیں خوراک کھلانے کی کوشش سے باز رہیں۔ خیال رہے کہ ویل شارک اکثر ابوظہبی کے سمندر میں نظر آتی ہے۔ اس سال ستمبر میں محکمہ ماحولیات نے الراحہ کینال میں 2 ویل مچھلیوں کی موجودگی کی تصدیق کی تھی۔ متحدہ عرب امارات میں کوارڈ بائک حادثات میں 2 اماراتی ہلاک۔ العین میں 2 مختلف کوارڈ بائک حادثات میں 30 سالہ 2 اماراتی ہلاک اور 2 دیگر زخمی ہو گئے۔ ابوظہبی پولیس نے حادثات کی ذمہ داری سواروں کی لاپرواہی اور حفاظتی اقدامات پر عمل پیرا ہونے میں ناکامی کو قرار دیا۔ پہلا حادثہ العین کے نہال علاقے میں ریتلے علاقے میں پیش آیا، جبکہ دوسرا حادثہ العین کے سیخ سبراہ میں پیش آیا۔ ابوظہبی کی عدالت نے بیوی کو سگریٹ کے ٹکڑوں سے جلانے پر اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنانے کا الزام ثابت ہونے پر شوہر کو 50,000 درہم ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ متاثرہ خاتون نے اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے جسمانی تشدد اور جسم کے مختلف حصوں میں سگریٹ کے ٹکڑوں سے جلانے کا الزام عائد کیا تھا۔ خاتون کی جانب سے حکام کو پیش کی جانے والی میڈیکل رپورٹ میں بھی خاتون کے جسم پر جسمانی تشدد سے بننے والے زخموں کی تصدیق کی گئی ہے، جبکہ ایک اور میڈیکل رپورٹ کے مطابق خاتون شدید اندرونی خوف اور اضطراب کا شکار رہی ہیں۔
حکام کے مطابق متاثرہ خاتون کے شوہر نے تفتیش کے دوران جسمانی تشدد کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی بیوی پر غیر مرد کے ساتھ جسمانی تعلق استوار کرنے کا الزام عائد کیا۔ عدالت کی جانب سے مقررہ میڈیکل ٹیم نے خاتون کے چہرے سمیت بہت کلائی اور کمر پر زخموں کے نشانات کی تصدیق کی۔ عدالت نے تمام فریقین کا موقف سننے کے بعد شوہر کو 30,000 درہم، خاتون کو جسمانی طور پر زخمی کرنے جبکہ 20,000 درہم نفسیاتی طور پر نقصان پہنچانے پر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ دبئی پولیس نے آن لائن ڈیٹنگ والی ویب سائٹوں کے خطرات سے عوام کو خبردار کر دیا۔ مشتبہ ڈیٹنگ ویب سائٹس اور لوٹ مار یا بلیک میلنگ کے شکار لوگوں کے حالیہ واقعات کے پیش نظر حکام نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایسے پلیٹ فارمز اور سائٹوں سے دور رہیں۔ اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں دبئی پولیس نے آن لائن ڈیٹنگ ایپس پر دھوکے سے رابطے میں آنے کے خطرات کی نشاندہی کی ہے۔ اگر کوئی ڈیٹنگ سکیم کا شکار ہو گیا ہے تو وہ فوری طور پر دبئی پولیس کو اطلاع دے۔ متحدہ عرب امارات کے وزارت صحت کے مطابق کرونا وائرس کے 668 نئے مریضوں کی صحتیابی کی تصدیق کی گئی ہے۔ اس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی کل تعداد 1,38,959 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 1146 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا ہے، اور اس کے علاوہ وزارت صحت نے ایک مریض کی فوتگی کا بھی ذکر کیا، جس سے ملک میں کرونا وائرس سے موات کی تعداد 515 ہو گئی ہے۔ ملک میں موجودہ کیسوں کی کل تعداد 3815 ہو گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے قومی پرچم کی توہین کرنے پر 10 سے 25 سال قید اور 5 لاکھ درہم جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ یو اے ای کے پبلک پروسیکیوشن نے قومی پرچم کے غلط استعمال کے خلاف انتباہ کیا ہے کہ ایک قابل سزا جرم ہے اور جن لوگوں کو قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا گیا ان کو 10 سے 25 سال قید کی سزا اور 5 لاکھ درہم تک جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اپنے سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹ پر ٹویٹس کے سلسلے میں ریاستی پبلک پروسیکیوشن نے کہا کہ یہ جھنڈا قومی شناخت، فخر، خود مختاری، صداقت اور وقار کی علامت ہے اور جھنڈے کو غلط استعمال کرنے کی کوئی بھی کوشش قابل سزا جرم ہے۔ فیڈرل لا نمبر 2 کے آرٹیکل 3 اور اس کے بعد اس کی ترمیم کے مطابق جو بھی عوامی سطح پر یا جان بوجھ کر متحدہ عرب امارات کے جھنڈے کو گراتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے یا توہین کرتا ہے اسے 10 سے 25 سال قید کی سزا اور 5 لاکھ درہم تک جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ فیڈرل پینل کوڈ کے آرٹیکل 176 کے مطابق جو بھی شخص ریاست، اس کے جھنڈے، اس کے نشان، اس کی علامتوں یا اس کے کسی بھی ادارے کی توہین، طنز یا اس کا وقار کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کی کم سے کم 10 سال کی قید کی سزا سنائی جائے گی۔ پبلک پروسیکیوشن کے بیان میں مزید کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ 25 سال قید اور کم سے کم 5 لاکھ درہم جرمانہ عائد ہوگا۔ متحدہ عرب امارات میں نوکری سے برخاست ملازمہ نے کمپنی پر 2 لاکھ سے زائد واجبات کی ادائیگی کا دعویٰ دائر کر دیا۔ رس الخیمہ میں ایک نجی کمپنی کی ایک اماراتی ڈپٹی مینیجر نے رس الخیمہ عدالت میں اپنی کمپنی کے خلاف 2,14,200 درہم کے واجبات کی ادائیگی کے لیے درخواست دائر کر دی۔ درخواست کنندہ نے عدالت سے اپیل کی ہے کہ عدالت اس کی سابقہ کمپنی کو اسے اس کی گزشتہ 6 ماہ کی زیر التوا تنخواہ، سالانہ چھٹی کے واجبات اور نوکری سے صوابدیدی برخاستگی کا معاوضہ ادا کرنے کا حکم جاری کرے۔ خاتون نے موقف اختیار کیا ہے کہ وہ ماہانہ 13,000 درہم تنخواہ حاصل کر رہی تھی۔ اس میں کرونا وائرس کی وبا کے باعث 1,300 درہم کی کمی کر دی گئی، تاہم اپریل میں اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ خاتون نے مزید دعویٰ کیا ہے کہ اس کے بعد کمپنی نے اس کے علاوہ باقی تمام ملازمین کی نوکری برقرار رکھی اور اسے وجہ بتائے بغیر نوٹس کے بغیر نوکری پر واپس نہ آنے سے روک دیا گیا۔ مزید برآں درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ متعلقہ لیبر آفس کے سامنے بھی کمپنی نے واجبات کے حوالے سے معاملات کو دوستانہ طریقے سے حل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ درخواست کنندہ نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ وہ کمپنی کو اسے دوبارہ نوکری پر رکھنے اور اس کے تمام واجبات ادا کرنے کا حکم جاری کرے، تاہم عدالت نے اپنا فیصلہ سنانے کے لیے سماعت ملتوی کر دی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں آپ کو سوشل میڈیا میں کی جانے والی غلطیوں سے لاکھوں درہم کا جرمانہ اور جیل بھی ہو سکتی ہے۔ متحدہ عرب امارات وہ ملک ہے جس میں تمام انسانوں اور تمام مذاہب کے لوگوں کو برابری کی سطح پر حقوق حاصل ہیں۔ آپ کسی انسان کی عزت کو پامال نہیں کر سکتے اور آپ کو کسی انسان یا کسی مذہب یا کسی بھی طرح کی نفرت انگیز رویے کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ 2019 میں
ابوظہبی جوڈیشل ڈپارٹمنٹ نے 512 کرمنل کیسز ریکارڈ کیے جو سوشل میڈیا کے استعمال کے ضوابط کے خلاف تھے۔ متحدہ عرب امارات میں اگر آپ نے کسی شخص کی ذات کو نقصان پہنچایا تو وفاقی قانون 2012 کی شق نمبر 5 کے مطابق آپ کو کم از کم 250,000 درہم اور زیادہ سے زیادہ 500,000 درہم جرمانے کی سزا دی جائے گی اور آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کسی شخص کی بے عزتی کا باعث بنے یا کسی پگڑی اچھالی تو قانون اپنا کام کرے گا۔ اگر کسی شخص نے نجی معاملات میں دخل اندازی کی اور آپ نے ان کی ذاتی معلومات، تصویریں یا کوئی بھی ایسی دستاویزات سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی یا کوئی خبر جو اس کی ذات سے متعلق ہو تو آپ کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا اور آپ کو 1 سال جیل کے ساتھ ساتھ کم از کم 250,000 درہم اور زیادہ سے زیادہ 500,000 درہم کی سزا دی جائے گی۔ کسی کی نجی حرکات یا کسی کی تصویریں کیمرے میں قید کرنا اور اسے سوشل میڈیا پر پبلک کرنا یہ بھی جرم تصور ہوگا اور قانون کے مطابق اس کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ متحدہ عرب امارات کے قانون 35 کا اطلاق مذاہب کے احترام سے متعلق ہے اور اگر آپ نے کسی کے مذہب کی توہین کی تو آپ کو کم از کم 250,000 اور زیادہ سے زیادہ 1,000 درہم کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ آپ مذہب اسلام یا کسی مذہب کی مقدس ہستیوں کا مذاق اڑانے یا توہین کرتے پائے گئے تو یہ سزا آپ کو سنائی جائے گی۔ ریاست کی حفاظت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ آرٹیکل 29 کے مطابق کسی بھی برقی آلات یا میڈیم کے ذریعے ریاست کے ساکھ کو نقصان پہنچانا یا کسی بھی اقدام سے ریاست کو سلامتی پر وار کرنا انتہائی بڑا جرم ہے اور آپ کو 1 ملین درہم جرمانے کی سزا سنائی جائے گی۔ اب متحدہ عرب امارات کے صدر، وزیر اعظم، نائب صدر یا کسی بھی امارات کے رولر کی توہین کر کے اس کی سزا کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ آپ کو جیل اور جرمانہ دونوں کی سزا ہو سکتی ہے۔ آرٹیکل 30 کے مطابق کوئی بھی شخص آن لائن الیکٹرانک آلات کا استعمال کرتے ہوئے اگر کوئی ویب سائٹ بناتا ہے یا کوئی بھی میڈیم کا استعمال کر کے متحدہ عرب امارات کی سیکیورٹی کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کے خلاف قانون سخت سزا دے گا۔ آرٹیکل 42 کے مطابق عدالت کسی غیر ملکی کو ملک بدر کرنے کا حکم دے سکتی ہے اگر وہ کسی بھی ایسے جرم میں ملوث ہے جو قانون کے مطابق قابل سزا ہے۔ سزا یافتہ شخص کو متحدہ عرب امارات سے لازمی بے دخل کیا جائے گا۔ میلانیا نے ٹرمپ سے طلاق لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی اہلیہ اور میلانیا ٹرمپ کی سابق سینئر مشیر اسٹیفنی وویکوف نے دعویٰ کیا ہے کہ میلانیا اپنے شوہر ٹرمپ سے طلاق لے لیں گی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق میلانیا ٹرمپ کی سابق سینئر مشیر اسٹیفنی وویکوف نے دعویٰ کیا ہے کہ میلانیا ٹرمپ طلاق کے بعد اپنے بیٹے کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جائیداد میں سے برابر حصہ دلوانے کے معاملے پر مشاورت کر رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ٹرمپ اور میلانیا وائٹ ہاؤس میں اپنے بیڈ رومز الگ کر چکے ہیں۔ دوسری جانب ٹرمپ حکومت کے سابق اقتدار عمر وسا مینگولڈ نیومین نے بھی دعویٰ کیا ہے میلانیا کی ڈونلڈ ٹرمپ کی ساتھ 15 سالہ شادی پہلے ہی ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میلانیا ٹرمپ ایک منٹ گن رہی ہیں کہ کب ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس چھوڑیں گے اور وہ ان سے طلاق لے سکیں گی۔ اس سے قبل 2016 میں جب ڈونلڈ ٹرمپ غیر متوقع طور پر الیکشن جیتے تھے تو میلانیا پھوٹ پھوٹ کر روئی تھیں کیونکہ انہیں یقین ہی نہیں تھا کہ ٹرمپ انتخابات جیت جائیں گی۔ اب گھنٹوں کا فاصلہ چند منٹوں میں طے کریں۔ مسافر کو بیٹھا کر ہائپر لوپ کی پہلی ٹیسٹ ڈرائیو۔ امریکی شہر نیواڈا میں مسافروں کو بٹھا کر ہائپر لوپ کا پہلا لائیو ٹیسٹ کیا گیا۔ ہائپر لوپ کی مستقبل میں مسافر گاڑیوں کا متبادل قرار دیا جا رہا ہے جو کہ 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے فاصلہ طے کرے گا۔ ہائپر لوپ کے ذریعے دبئی اور ابوظہبی کے درمیان گھنٹوں کا سفر چند منٹوں میں طے کیا جا سکے گا۔ ہائپر لوپ بنانے والی کمپنی ورجن ہائپر لوپ کے چیئرمین سلطان احمد بن سلائم نے ٹیسٹ کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا، مجھے اپنی ٹیم کی صلاحیتوں پر ہمیشہ سے بھروسہ تھا اور یقین تھا کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو ایک آرام دہ اور محفوظ سواری میں تبدیل کر دیں گے۔ ہائپر لوپ میں ایک ویکیوم ٹیوب سسٹم شامل ہے جو مسافروں اور کارگو کو تیزی رفتاری سے لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ہائپر لوپ سے عوامی نقل و حمل کا ایک نیا باب شروع ہوگا۔ روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ دبئی کی جانب سے شہریوں کے سفر کو آرام دہ بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں جس میں سے ایک ہائپر لوپ بھی شامل ہے۔ ہائپر لوپ جس کو
ایئر لوگ دبئی بھی کہا جاتا ہے، اس سے دبئی اور ابوظہبی کے درمیان فاصلہ صرف 12 منٹ کا رہ جائے گا۔ حکام کے مطابق ہائپر لوپ ایک ماحول دوست منصوبہ ہے جو 100% بجلی پر چلے گا۔ ہائپر لوپ کی سپیڈ ایک ہوائی جہاز کے برابر ہے جو کہ 760 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر طے کرے گا۔ اس منصوبے سے ہر گھنٹے 10,000 سے زائد مسافر استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ ہائپر لوپ کا ایک ٹرمینل برج خلیفہ دبئی جبکہ دوسرا ٹرمینل اتحاد ٹاور ابوظہبی کے پاس ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔